قرآن پاک ہم کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جوڑے پیدا کیے. کوئی تیسری وہ ہجرا خسرے کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے 100% نارمل پیدا ہوتا ہے, یا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج کل پورے ملک میں ٹرانسجینڈر ایکٹ اور اس کے بعد اس میں ہونے والی امینڈمنٹس کے حوالے سے اور زور بحث جاری ہے. اس میں وہ لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں جن کے اس کے حوالے سے کوئی سٹڈی نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں ہیں. پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا گیا, جس طریقے سے بل بنا دیا گیا, جس طریقے سے قانون پاس کر دیا گیا, اور اس میں جس طریقے سے اب امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, پارلیمنٹیرین کو بھی اصل صورتحال کا نہیں پتہ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انصر خان صاحب برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. ان سے ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے. پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی کرنی تھی اور اس کے بعد اگر اس میں ترامیم کرنی تھی تو میرا خیال ہے کہ انصر خان جیسے چند ایک لوگ ہوں گے جن کو اس حوالے سے ماہر مانا جاتا ہے. یہ آپ کو بہترین قسم کی تجاویز دے سکتے تھے. انصر خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے, انٹرسیکس کیا ہے, اور جو بل آ گیا ہے, جو ترامیم ہو گئی ہیں وہ کیا ہے. ان کی گفتگو سن کر مجھے لگتا ہے کہ تشفی ہو جائے گی, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق دنیا میں کوئی بھی شخص یا تو مرد ہے یا عورت ہے, تیسری قسم کی کوئی جنس نہیں ہے. جی انصر خان صاحب. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑا امپورٹنٹ اور بڑے ٹائم پہ یہ کوشچن ریز کیا ہے. بلکہ تھوڑا لیٹ ہی ہو گیا ہم. ہاں نہیں, ابھی لیٹ اس لیے نہیں ہوئے کہ ابھی معاملہ چل رہا ہے. مجھے تو پارلیمنٹیرین اور سینیٹرز پہ تعجب ہوتا ہے, اور اسپیشلی شری مزاری صاحبہ پہ, جو کہ عمران خان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور بڑا بھرپور دفاع کرتی ہیں کہ عمران نے تو ہمارے دلوں میں ریاست مدینہ کا ایک خواب جگایا اور بڑا اچھے طریقے سے یہ کیا. اور میں جانتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ پراپر بتایا جاتا تو شاید عمران نہ ایسا کرتے. اب بات آ گئی ہے نہیں, کیا عمران خان ہو سکو مطلب یہ بل تو ابھی ہے. جی بل تو 2018 میں آیا تھا, ساتھ ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں شری مزاری نے بڑا زبردست انداز میں ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ سب پرسکرائب جو جینڈر ہے وہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کے مطابق ان کو رائٹ دینے چاہیے, اور ہم نے یہ بل کی سپورٹ کر کے بہت بڑا مارکا مارا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, اسلامی ریپبلک پاکستان, اور اللہ نے ایک ضابطہ حیات دیا قرآن پاک, اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا, ہمیں تعلیمات کے ساتھ. کیا 1400 سال پہلے جو قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بہت زیادہ اہم ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اس پہ عمل کرنا زیادہ اہم ہے, کہ 50-60 سال پہلے آج سے 50-60 سال پہلے تھیری جینڈر ایکسپریشن کو پروموٹ کرنا. یہ ہم اس بحث میں نہیں اڑنا چاہتے کہ یہ عالمی سازش ہے, یہ کچھ جو عالمی ہے یہ لوکل ہے. ایک اسلامی ملک میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دائرے میں رہنا. اچھا, پہلے تو ہمیں آپ تھوڑا سا فرق بتا دیں کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے اور انٹرسیکس کیا ہے. دیکھیں, انٹرسیکس بڑا سمپل ہے. قرآن پاک ہم کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جوڑے پیدا کیے. کوئی تیسری وہ ہجرا خسرے کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایک ٹیسٹ ریکمینڈ کیا کہ جی جو جس کی شبہ جو رجحان ہوگا آپ اس کو اس کی جینڈر میں دے لیں, یا جس کا پیشاب جس راستے کر رہا ہوگا وہ اس کی جینڈر کی شناخت ہے, جو عوام والی ڈیفیکٹ والی جینڈر ہے. 1400 سال سے پہلے سے ٹیسٹ چلتا چلا آیا. اب آ کر میڈیکل سائنس اس بات کی گواہی, اور برڈ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے فرمایا, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حرف بحرف سچ ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں کیوروٹیپی ٹیسٹ میں ایکس ایکس اور ایکس وائی کا پتہ چلتا ہے. جب ایکس وائی کا پتہ چلتا ہے تو اس کے مطابق اس کی ملٹیپل سرجری کے بعد جینڈر کلیئر ہو جاتی ہے. جتنی بھی اقسام ہیں سوائے ایک کے جن کے آرگن ڈیولپ نہیں ہوتے, وہ ایک ڈیفیکٹ کے ساتھ اس کو ہمیں. اچھا, جن کے آپ نے کہا کہ جن کا پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے, باقیوں کو تو پتہ چل جاتا ہے. میرا خیال 99% آپ نے کہا کہ یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے. وہ کتنی پرسنٹیج ہے جن کے بارے میں کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, جس کا 100% کا پتہ چلتا ہے. اچھا, کوئی انٹرسیکس کا کوئی بھی پیشنٹ ہوگا وہ اس کا ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوگا, ماں کو اور ڈاکٹر کو تو اسی دن پتہ چل جائے گا یہ بچہ نارمل پیدا نہیں ہوا.
اس کے organ. اچھا یہ جتنے خسرے وغیرہ یہ جڑے یا خواجہ صاحب مانگتے پھر رہے ہیں یا آپ کو سامنے نظر آتے ہیں بڑے بڑے وہ آرگنائزیشن جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کے عہدیدار بھی ہیں، اچھا یہ سارے کے سارے یا تو مرد ہیں یا پھر عورت ہیں؟ جی یہ میں وہی بات کر رہا تھا جو 50-60 سال پہلے ایک سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرایا گیا جینڈر ایکسپریشن، یہ اس کی بیس میں چلتے ہیں اور انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کی کنفیوژن کو اپنے ساتھ مکس کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر ہے کیا؟ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے 100% نارمل پیدا ہوتا ہے، یا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتا ہے، کم از کم عمر کے 3 سے 4 سال 3 سے 4 سال یا اس عمر کے کسی وقت بھی ان کے دماغ میں ایک جینڈر ڈسفوریا نامی کیمیکل ڈیولپ ہوتا ہے. وہ کیمیکل ان کو فورس کرتا ہے کہ ایک لڑکے کو لڑکی محسوس کرائے. فزیکلی وہ لڑکا ہے، وہ اگر اس کی شادی کرو گے تو وہ باپ ہی بنے گا، مگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں تو محسوس لڑکی کر رہا ہوں، میں ماں بننا چاہتا ہوں. وہ ایک مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. یہ وہ بات ہے جس میں ہمارے علماء اور دینی لوگ رکھنے والے اس خطرات کی اسمیل سونگ رہے ہیں کہ کیا نکلے گا نتیجہ. اسی طرح ایک لڑکی اپنے آپ کو جب لڑکا محسوس کرتی ہے، وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر باپ بننا چاہتی ہے. وہ ساری زندگی باپ نہیں بن سکتی. اس کی جو فزیکلی باڈی ہے وہ ماں بننے والی ہے اور وہ ماں ہی بنے گی. یہی وہ خطرات ہیں جو ہمارے دینی اسکالر یہ سمیل کرتے ہوئے اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جینڈر ڈسورڈر قابل علاج ہے. ابھی 3 دن پہلے میرے پاس ایک ماں بچے کو لے کر آئی، 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، جینڈر ڈسفوریا ہے، 14 سال کی عمر میں پیدا ہوا. اس نے زندگی کے ڈے فرسٹ سے لے کر 14 سال نارمل لڑکوں والی زندگی گزاری. اب 14 سال بعد وہ جینڈر ایکسپریشن کی طرف چلا گیا کہ جی میری محسوسات تو لڑکیوں والے ہیں تو مجھے لڑکی بننا ہے. سب سے اہم بات اس خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ میں بھی یہی پرابلم تھا. تو میں نے مجھے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں. تو میں کہا شادی کامیاب ہے؟ کہتی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جینڈر ڈسفوریا آپ کو فیملی بنانے سے نہیں روکتا، وہ آپ کا اسی طرح ہوگا. اور اس نے بتایا اس باپ کا جو چچا تھا ہے، جو دونوں حیات ہیں، وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہے، ان کی بھی فیملی ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ کی بیس کے اوپر جب آپ جینڈر ایکسپریشن پہ جاتے ہو تو وہاں ایک اختلاف شروع ہوتا ہے. ہم ٹرانسجینڈر کے رائٹس کے خلاف نہیں ہیں، رائٹس کی برڈ فاؤنڈیشن بات کر رہی ہے. خلاف کس بات پہ ہے؟ خلاف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ایکسپریشن کی بنا پہ ہمیں نادرا میں ہمیں اس کے رجسٹر کیا جائے، ہمیں پاسپورٹ اور دیگر ڈاکومنٹیشن اپنی پراپرٹی کی اور اس پہ چینج کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ اور اچھی طرح کھول کر وضاحت فرما دی. سورہ نساء میں جب وراثت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا نام دیا کہ مرد کا یہ حصہ ہے، عورت کا یہ حصہ ہے، بیٹے کا یہ حصہ ہے، بیٹی کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ حصہ ہے، اور ہر ایک حصے دیے، جس میں ٹرانسجینڈر کا تو کہیں ذکر بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے ٹرانسجینڈر ایک بیماری ہے جس کو بیماری کے طور پہ ڈیل کرنا پڑے. اب یہ جب نادرا میں رجسٹر ہوتے ہیں تو تصادم کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسلامی قوانین کے خلاف. ایک لڑکا جب اپنے کو لڑکی فیل کر کے اپنا ID کارڈ بنوائے گا تو وہ اپنا آدھا حصہ سے ویسے ہی محروم ہو جائے گا وراثت کو. اور ایک لڑکی جب اپنے آپ کو لڑکا فیل کر کے نادرا میں انٹر ہوگی، اپنی ڈاکومنٹیشن ویسے کرے گی تو وہ آدھے کی بجائے پورے حصے کی حقدار ہو جائے گی. تو بہن بھائیوں میں اختلاف شروع ہو جائے. بہن بھائی تو نہیں مانیں گے، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ میری جو ہماری جو بہن ہے جو لڑکا سمجھ رہی ہے. تو یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے. یہ بڑا سمپل ہے. یہ ایک اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی ہم جانتے ہیں، یہ شریعت کورٹ میں کیونکہ ہم بھی پارٹی ہیں، وہاں بھی سنا ہے، ابھی بھی ایک ٹاک شو میں بھی بات ہو رہے تھے کہ جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرد کی شادی عورت کے ساتھ اور ایک عورت کی شادی مرد کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ہم شادی کا تو نہیں حق مانگ رہے. اگر آپ شادی کا حق نہیں مانگ رہے تو پھر یہ تو اور آسان کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس جینڈر میں آپ کو پیدا کیا اپنی رجسٹریشن نادرا میں وہی رہے تاکہ اسلامی قوانین کے ساتھ آپ کا تصادم نہ ہو اور آپ ایکسپریشن لائف جیسے مرضی گزار لیں. وہ اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گزار لیں کیونکہ اگر ایک کسی کو لیور کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، یہ ایک شوگر کا پیشنٹ ہے یا ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ علاج کراؤ گے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی،
تم بچ سکے. وہ علاج نہیں کرانا چاہتا اور بغیر علاج کے رہتا ہے, تو یہ رسک تو وہ خود لینا. اچھا, آپ ان بچوں کا بھی علاج کرتے ہیں جو پیدائشی طور پر اس طریقے سے ہوتے ہیں, کتنے لوگ بچوں کا آپ اب تک کرتے ہیں؟ جی آج کے دن تک نا 181 ہو چکے ہوئے. اچھا, تو اس میں کوئی عمر کی بھی قید ہے کہ اس عمر تک, یا آپ کے پاس کوئی 15-20 سال کا ہے جس کی وہ شناخت نہیں ہوئی جینڈر کی؟ دیکھیں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرسیکس بچے ہیں نا, جب پیدا ہوتے ہیں ماں کو اسی وقت پتہ چل جائے. جن کو پتہ چل جائے کہ ہمارا علاج کہاں ہو جاتا ہے, تو چھوٹی عمر میں ہی ان کی جینڈر کلیئر ہو جاتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ آ جاتے ہیں. جس کو 25 سال والا 30 سال والا اس کو آج پتہ چلا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, عمر کے کسی بھی حصے میں آ جائیں گے تو جینڈر تو وہی جو اللہ نے ایٹ دا ٹائم آف برتھ نہیں ہوئی ہے وہ ہم کلیئر کر دیں گے. ہم جینڈر کو چینج نہیں کر سکتے, نہ ہی دنیا میں کوئی کر سکتا ہے. جینڈر کو درست کرتے ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف دی برتھ اللہ نے دی ہوتی ہے. اچھا, یہ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی اس کا میرا خیال علاج ہوگا, یا کوئی وہاں پہ وارڈز وغیرہ ہوں گے؟ دیکھیں بہت سارے سرکاری ہاسپٹل میں بھی ہو رہا ہے اور بہت سے پرائیویٹ ڈاکٹر بھی, کہ ایک مہنگا علاج ہے کیونکہ 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک ٹریٹمنٹ چلتا ہے. برڈ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن 100% کنسلٹیشن فری دیتی ہے. ایک اینڈوکرولوجسٹ, اس کا ایک اسپیشل ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے اینڈوکرولوجسٹ, وہ 3 سے 5 ہزار روپے پر وزٹ دیتا ہے اگر پرائیویٹلی آپ جاؤ. برڈ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن آپ سے 20 روپے کی پرچی کے نام پہ پیسے نہیں دیتی. آپ نے ایک ہاسپٹل بنانے کا بھی کچھ ارادہ ظاہر کیا تھا, وہ کہاں تک پہنچا؟ جی اب ہم نے, کیونکہ ہم نے پرویز الہی صاحب کو بھی ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے, مراد علی شاہ صاحب کو بھی بھیجی ہے کہ ہمیں 15 سے 20 ایکڑ جگہ دے دو, تاکہ ہم ایک نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کا یونیک ہاسپٹل بنائیں گے جہاں پہ نہ صرف انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کا علاج فری ہو رہا ہوگا اور بلکہ اس کا ریسرچ سینٹر, ری ایبلیٹیشن سینٹر بھی بنا. اچھا, آپ کا ہاسپٹل بن جائے اور لوگوں کی وہاں تک رسائی ہو تو میرا خیال پھر تو خسروں کا بھی موقع جائے گا. دیکھیں کیونکہ بندہ رہے گا نہیں ایسا, کوئی مرد ہو جائے گا عورت ہو جائے گا. دیکھیں آج کے دن بے شک ہمارے پاس اپنا ہاسپٹل نہیں ہے, مگر ہمارے پاس اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, سارا کچھ ہے. ہم کسی ہاسپٹل سے آپریشن تھیٹر رینٹ پہ لے لیتے ہیں, ٹیم ہماری کرتی, وہ تو علاج آج بھی ہم کر رہے ہیں, ٹرانسجینڈر کا بھی علاج کر رہے ہیں, مگر ہمارا محدود ہے, ساری یہ چیزیں محدود ہے. ہاسپٹل جب بنے گا تو ایک بڑے پیمانے پہ ہوگا. ٹرانسجینڈر کا دیکھیں, یہ جو آپ کا کوشچن بھی مک جائے گا, یہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ جو اپنا علاج تو انہیں کا ہو سکے گا نا جو علاج کروانا چاہے گا. اب یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی, NGOs کسی کے نا انگیج ہیں, فنڈنگ بھی آتی ہے, یہ کیوں علاج کروائیں گی؟ اگر یہ علاج کروا لے گی تو ان کو ایک نارمل لائف گزارنی پڑے گی. علاج ان لوگوں کا ہو رہا ہے, جیسے ہمارے پاس ایک کرسچن لڑکی ہے کراچی سے, وہ ہمارے ساتھ آن لائن علاج کروا رہی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت نکلنا چاہتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا یہی طبقہ ہے جو شور ڈال رہا ہے, جو علاج کے اوپر مخالف ہے. علاج کروانے والے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو اپنا اس بات میں صحیح سمجھتے. یہ ہمارے پارلیمنٹ کو سمجھنا چاہیے. یہ یاد صادق صاحب نے بڑے فخر سے کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے کنسنسس کے ساتھ یہ بل کو اپروو کر دیا. کاش آپ والی بات جو آپ نے شروع میں کی ہو, ایکسپرٹ کو لیا ہوتا, وہ تو یہ مسئلہ نہ تھا. آج بھی ہم ان سب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی مدد لینے کے لیے تو تیار ہو. ٹرانسجینڈر بل, اس میں ہونے والی ترامیم اور اس پر ہونے والی ڈسکشن پر ہم نے انصر خان صاحب سے گفتگو کی ہے. اس کو مزید آگے بڑھائیں گے, انصر خان صاحب کو بلائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹرانسجینڈرز کو بھی ہم دعوت دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.